اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل طیب آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے سوشل میڈیا پر اکثر یہ بات سنی ہوگی، پینشن اصلاحات کے حوالے سے، پینشن ریفارمز کے حوالے سے، پینشن سکیمز کے حوالے سے۔ اب اس میں نام کچھ چینج ہوتے جا رہے ہیں، یعنی اب اس کو کنٹریبیوٹری سسٹم بھی کہا جا رہا ہے۔ کنٹریبیوٹری سسٹم تو جولائی سے نافذ ہونا ہے، وہ ان کے ساتھ ہونا ہے جو نئے انڈیکٹ ہونے ہیں۔ یہ بات میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی گزارش کی تھی کہ جس وقت کوئی ملازم انڈیکٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے، ایک ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے ان دی شیپ آف اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ اپوائنٹمنٹ لیٹر میں ایک سائن ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کی بیس پر وہ سروس کرتا ہے۔ اس کے جو بھی اس کو بینیفٹس ملنے ہوتے ہیں وہ اس وقت تک بینیفٹس لیتا ہے۔ تو ایک امپلائر درمیان میں جا کر جس وقت اس کی دوسرے لفظ میں فصل پکی ہوئی ہوتی ہے، اس کے کاٹنے کا ٹائم آتا ہے، تو وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ اب میری فصل پک چکی ہے، اب اس فصل کو میں نے کاٹنا ہے۔ تو اس کو کاٹنے کے وقت ہی اولے پڑ جاتے ہیں، اس وقت ہی وہ بارش کی نظر ہو جاتا ہے اس کی فصل۔ تو آپ سوچئے، وہ کسان، وہ مزدور، وہ کوئی بھی، یہ حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی اس کی زد میں آ سکتا ہے۔ تو خدا را اس بات پر بھی ضرور سوچا جائے، کیونکہ یہ پے اینڈ پینشن کمیٹی تھی تو پے کو رہنے دیا گیا، صرف پینشن کو لے لیا گیا۔ میں گزارش کروں، پڑھے لکھے میرے اہل دانش لوگ ریفارمز کی ڈیفینیشن کو دیکھیں، کہ جو ریفارمز ہے اس کی ڈیفینیشن کو دیکھیں کہ ریفارمز کی ڈیفینیشن میں کیا ہے۔ ریفارمز کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اگر کسی چیز میں کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے، اس میں ڈیفیشنسی رہ گئی ہے، تو اس ڈیفیشنسی کو امپروو کرنے کے لیے ریفارمز کی ضرورت ہے۔ گویا کہ پینشن پہلے کم تھی، اب زیادہ دینی چاہیے، یہ ہے ریفارمز۔ اب یہ ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ان کو 36 جو ایوریج ہے اس کی بیسک پہ دے دینی چاہیے۔ اب یہ ریفارمز ہیں۔ اب یہ ریفارمز کسی اہل عقل، اہل دل، اہل رائے اس ریفارمز کو وہ نہیں سمجھ پاتا، اس لیے آج تک میں نے اس پہ اپنی ویڈیو ریکارڈ نہیں کی۔ بعض دوست مجھے کہتے رہے کہ آپ اپنی ویڈیو ریکارڈ کریں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ویڈیوز میں کہ صبح کچھ ہوتا ہے، وہی ہمارے دوست کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، شام کو وہی ہمارے دوست وہ کہہ رہے تھے نہیں اس میں تھوڑی سی ترمیم ہو گئی ہے، اب اس میں تھوڑی سی ترمیم ہو گئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ 60 نہیں ہونی چاہیے، اس میں 62 ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ جو پروموشن والے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اب یقیناً پروموشن والے جو اس 36 ماہ میں آ رہے ہیں تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ یا وہ جس وقت یہ ریوائز ہوئے اسکیل، اس ریویژن میں کتنا لاس ہوتا ہے اگر اس کو دیکھا جائے 36 منتھ کو، اس کی جو ایوریج نکالی جائے تو اس کی ایوریج میں کتنا لاس ہوتا ہے۔ تو خدا را ان اخراجات کو کسی اور مد میں کام کیا جائے، کسی آرائش جو ہو رہی ہے، جو کہیں پہ کچھ ڈیولپمنٹ کے ایسے کام ہو رہے ہیں، ان کو ملازمین کو تو کھانے کی روٹی نہیں مل رہی، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ اتنے بڑے بڑے محلات، بڑے بڑے روڈز، اس کے بعد فلاں چیز، بجائے اس کے جس وقت ان کے پاس کھانے کی روٹی ہوگی
تو کم از کم یہ چیزیں اس وقت زیب دیں گی کہ تاکہ وہ جو ملازمین بیچارہ اس وقت صرف ٹارگٹ جو میں سمجھ رہا ہوں، اگر ٹیکس دے رہا ہے تو ملازم دے رہا ہے، اگر کسی اور ڈیوٹی کے ٹائم ضرورت پڑ رہی ہے تو صرف ملازم کو آگے لایا جا رہا ہے، اگر اس کا پیٹ کاٹا جا رہا ہے، اگر اس کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے تو بھی وہی ملازم ہے۔ تو خدا را یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنا، تو مہربانی کیجئے اس ریفارمز کے حوالے سے ایسی ریفارمز لائی جائیں کہ ملازمین کا نقصان نہ ہو، تاکہ اس وقت جو مہنگائی کا تناسب ہے اس مہنگائی کے تناسب سے وہ باعزت طور پر 2 وقت کی روٹی اور بچوں کے لیے تعلیم، علاج معالجہ کے لیے وہ ادویات، پڑھائی کے لیے کسی اچھے اسکول، اور یہ بنیادی ضروریات ہیں جو ان کو چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت نہیں لینا چاہ رہا، لیکن پھر بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ خدا را، آپ صاحب اقتدار ہیں، آپ کوئی بھی اس کا حل نکال سکتے ہیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ، انہی امیدوں کے ساتھ میں آپ سے توقع رکھوں گا کہ آپ یقیناً ٹھنڈے دل سے اس پر ضرور غور کیجئے گا، تاکہ یہ غریب ملازم جو اس وقت اپنی سفید پوشی کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔